السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ویڈز فار یو اور سی پیک سے متعلقہ ایک نئے عنوان کے ساتھ میں ہوں مرزا محمد لقمان۔ ناظرین، سن 2013 میں جب سی پیک کے منصوبوں کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا تو اس وقت دنیا نے پاکستان کا مذاق اڑایا۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اس وقت پریشان کن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر کے تجزیہ کرنے والے اس سوچ میں مبتلا تھے کہ جس ملک میں امن و امان کا قیام خواب بن کر رہ گیا تھا، وہاں اتنے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا۔ پاکستان کے دشمن عناصر جو پاکستان کو کبھی بھی مضبوط اور مستحکم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، پاکستان میں امن، ترقی و خوشحالی کو ختم کرنا ان کا مشن تھا، انہوں نے اس منصوبے کی آڑ میں آنے والی رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ سی پیک کا منصوبہ جو پاکستان کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا کرے گا، اس سے پاکستان کی اہمیت خطے میں بڑھ جائے گی اور اس منصوبے سے مغربی چین کے لیے ضروری سامان کی نقل و حمل اور تجارت پاکستان کی سڑکوں اور بندرگاہوں کے ذریعے ہوگی اور سی پیک کا رابطہ افغانستان، سینٹرل ایشیا اور ایران سے ہو جائے گا، تو اس طرح پاکستان کی راہداری کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ پاکستان کے دشمن عناصر جو پاکستان کو کبھی بھی مضبوط اور مستحکم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ منصوبہ کبھی بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ سی پیک منصوبوں کی خطے میں اہمیت کو جانچتے ہوئے ایران، سعودی عرب، روس، برطانیہ اور ترکی جیسے ممالک کے اندر اس منصوبے سے متعلق دلچسپی بڑھنے کے بعد پاکستان کو عالمی سطح پر ڈیفالٹر اور بلیک لسٹ میں ڈالنے پر اصرار کا مقصد پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کو رکوانا تھا، جس سے پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے جا رہا تھا۔ ناظرین، سن 2014 تک پاکستان کو دشمن کی سازشوں کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان آرمی نے آپریشن ضرب عضب اور اس کی کامیابی کے بعد سن 2017 میں آپریشن رد الفساد شروع کیے اور یوں فسادیوں کے فساد پر پاکستان آرمی کی ضرب کے غضب سے پاکستان میں امن کے راستے ہموار ہونا شروع ہوئے اور پاکستان میں دوبارہ سے امن کے پیغام کے ساتھ استحکام آیا۔ پاکستان آرمی کی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت اور بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھلے۔ سی پیک کے تمام منصوبوں کو پاکستان آرمی نے نہ صرف تحفظ فراہم کیا بلکہ ایسی جگہیں جہاں دوسری کنسٹرکشن کمپنیوں کا جانا رسک تھا، وہاں پر پاکستانی فوج کے تعمیراتی ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے فرائض سر انجام دیے۔ FWO نے 1000 کلومیٹر تک کی سڑکوں کا مربوط جال بچھایا اور سی پیک کے گوادر سے چائنا تک بیلٹ اینڈ روڈ کو مکمل کیا۔ ناظرین، افواج پاکستان کا شمار دنیا کی چند انتہائی طاقتور اور منظم ترین فورسز میں ہوتا ہے، جس کے جوانوں نے پاک سرزمین کے دفاع اور سلامتی کے لیے ناقابل فراموش داستانیں رقم کی ہیں۔ افواج پاکستان کی انہی قربانیوں کی بدولت پوری قوم ان پر ناز کرتی ہے۔ پاک فوج کا سب سے بڑا مقصد ملکی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، تاہم بہت سے عالمی دفاعی تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق پاکستانی عوام کی اکثریت اور پاکستان کے دشمن پاک فوج کو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ سمجھتے ہیں۔ پاک فوج نے نہ صرف ملک کو نقصان پہنچانے والے عناصر کا صفایا کیا بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر مشکلات میں گرے افراد کو زندگی کی نئی راہ دکھائی۔ پاک فوج اپنی بہترین عسکری صلاحیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے اور قیام امن کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ افواج پاکستان اپنے ملک کے علاوہ دنیا کے متعدد ممالک میں امن کے قیام کے لیے بھی شاندار خدمات سر انجام دے چکی ہے اور اب بھی دے رہی ہے۔ عالمی امن کے لیے پاک فوج کی خدمات کی طویل فہرست ہے۔ پاک فوج مختلف مواقع پر اقوام متحدہ کی امن فوج کا حصہ رہی اور اس نے ملک و قوم کے لیے قابل فخر کامیابیاں حاصل کیں۔ جب بھی ملک کسی قدرتی آفت کی زد میں آتا ہے، افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنی جانوں اور آرام کی پرواہ کیے بغیر عوام کی مدد کو پہنچے اور ملک بھر کے عوام کی محبتیں سمیٹتے رہے۔ ناظرین، اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی بحالی، بطخوری، تخریب کاری اور دیگر ملک دشمن عناصر سے نمٹنے کے لیے افواج پاکستان ملک کے دیگر سول اداروں کے ساتھ مل کر شاندار خدمات سر انجام دے رہی ہے۔
سی پیک کے پہلے فیز میں تمام منصوبوں کی تعمیر سے لے کر تکمیل تک اور آپریشنل ہونے کے بعد بھی پاکستان آرمی کے جوان دیگر اداروں کے ساتھ مل کر تمام مقامات پر سیسا پلائی دیوار کی طرح تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ کئی برسوں بعد پاکستان میں اب امن کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ امن کے اس سفر میں بلا شبہ پاکستان آرمی کا کلیدی اور تاریخی کردار رہا ہے۔ یہ سب تب ہوا جب پوری قوم اور سیاسی اور مذہبی قیادت سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی مسلح افواج کی پشت پر کھڑی ہو گئی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے اور پورے خطے میں سیکورٹی بڑھانے کے لیے پاک آرمی کی طرف سے مزید اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں، جن کے مطابق پاکستان نے 2 ڈویژنل حجم کی سیکورٹی دستوں کو تعینات کیا ہے، جو سی پیک کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے وقف ہیں۔ اس کے علاوہ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے نیم فوجی دستوں کے یونٹوں کی تعداد کو 1 سے بڑھا کر 2 کر دیا گیا ہے۔ پاکستان فوج کی جانب سے بلوچستان میں بڑے پیمانے پر نقل و حرکت میں اضافہ کیا ہے، جن کا مقصد چائنا پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور شدت پسندوں کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی کو روکنا ہے۔ سی پیک منصوبے کی عالمی اہمیت کا احساس اس وقت بھارت سمیت تمام ممالک کو سختی سے ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کے لیے چین نے ہمارا ساتھ ایک سچے دوست کی طرح دیا ہے۔ چین ہمارے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ اس سلسلے میں صرف چین ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، جس کا احساس خود چین کو بھی ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام سی پیک منصوبے کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہیں، بلکہ ان دونوں ممالک کی سیاسی اور دیگر تنظیموں کے رہنما کسی بھی لحاظ سے اس منصوبے کے خلاف بیان بازی سے تقریباً گریز کرتے ہیں، کیونکہ یہ منصوبہ دونوں ممالک کی خوشحالی کے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور بات قابل ستائش ہے کہ افواج پاکستان کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ چین کے عوام میں بھی اطمینان پایا جاتا ہے کہ اقتصادی راہداری کا یہ عظیم منصوبہ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کامیابی سے جاری ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولیے، اور پاکستان کے متعلقہ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں پاکستان آرمی کا آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے بارے میں ہوگی۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔